اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ 10 روزہ آن لائن سیرت صحابیات کوئز پروگرام ایپیسوڈ 1 کے چھٹے دن آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ مکمل کر لی ہے۔ آج سے انشاءاللہ ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سیرت حضرت سودا بنت زمع کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمع، نام سودا قریش کے قبیلے عامر بن لوئی سے تھی۔ والد کا نام زمع اور والدہ کا نام سموس بنت قیس تھا، جو انصار کے خاندان بنو نجار سے تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچازاد بھائی حضرت سکران رضی اللہ عنہما سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو نہایت صالح طبیعت عطا کی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ان کے سعید الفطرت شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت سکران رضی اللہ عنہما بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برس وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے، جہاں چند دن بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہما نے وفات پائی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تھی۔ بن ماں کی بچیوں کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بنت حکیم نے ایک دن بارگاہ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہمیشہ ملول دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ ہی کے سپرد تھی۔ خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیق و غم گزار کی ضرورت ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ثانی کے لیے کوشش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اب حضرت سودا بنت زمع کے پاس تشریف لے گئی اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے بخوشی حرم نبوی بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد زمع نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم مہر پر خود پڑھا دیا۔ نکاح کے بعد ان کے صاحبزادے عبداللہ گھر تشریف لائے۔ وہ ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس نکاح کا حال سن کر سخت رنجیدہ ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈال لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں ساری عمر اپنی اس نادانی کا بہت افسوس رہا۔ یہ مبارک نکاح سن 10 نبوی رمضان المبارک میں انجام پایا۔ زرخانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ عنہما سے بیان کیا تو وہ بولے، اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری ہو گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ثانی ہوا۔ 13 نبوی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے حضرت ابو رافع اور زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا تاکہ فاطمۃ الزہرا، ام کلثوم اور سودا رضی اللہ عنہ وغیرہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ چنانچہ وہ سب حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مدینہ آئیں۔